نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ نور آیت نمبر 35 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، فرمایا کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، فرمایا کہ اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح ایک دیا ہوتا ہے جو طاق کے اندر رکھا ہوا ہے، المصباح فی زجاجہ، اور فرمایا کہ وہ جو چراغ ہے وہ چراغ شیشے کے اندر رکھا ہوا ہے، شیشے کی قندیل کے اندر ہے وہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب، اور فرمایا کہ شیشہ اس طرح چمک رہا ہے جس طرح کہ ستارہ چمکتا ہے، درج یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، فرمایا کہ اس چراغ کے لیے زیتون کے برکت والے درخت سے تیل لیا گیا ہے۔ تیل کس سے لیا گیا ہے؟ زیتون کے برکت والے درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، فرمایا کہ جو نہ مشرقی جانب ہے اور نہ ہی مغرب کی جانب ہے، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، فرمایا قریب ہے کہ اس کا تیل روشن کر دے کہ یہاں تک کہ اس کو آگ بھی نہ پہنچے، خود سے ہی وہ روشن ہو جائے، اتنا صاف اور شفاف تیل ہے۔ فرمایا نور علی نور، فرمایا کہ روشنی پر روشنی ہے، نور پر نور ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے اپنے نور کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور فرمایا اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بھائی گزشتہ میں آپ حضرات نے سورہ نور کی ابتدا سے یہاں تک بہت سارے مسائل سن چکے ہیں آپ حضرات۔ اب آج کی جو آیت کریمہ ہے یہ انتہائی قرآن کے انتہائی مشکل ترین مقامات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو زمین اور آسمان کا نور فرمایا ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ زمین اور آسمان کا نور ہے، اور فرمایا کہ پھر اس کی ایک مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری چیزوں کو نور کہا گیا ہے، نور سے بہت ساری چیزوں کو فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھی نور فرمایا ہے، فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کی طرف نور مبین نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح تورات کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور فرمایا ہے، فرمایا وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، فرمایا کہ اور ہم نے تورات جو نازل کیا اس کے اندر بھی کیا ہے؟ ہدایت ہے اور نور ہے۔ اسی طرح انجیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، فرمایا کہ اور ہم نے ان کو انجیل دی جس کے اندر کیا ہے؟ ہدایت اور نور ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا الصلاۃ نور المؤمن، فرمایا کہ نماز مومن کا نور ہے، نماز مومن کا نور ہے۔ بہت ساری چیزوں کو نور کا نام دیا گیا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نور فرمایا ہے نا کہ اللہ کی ذات زمین اور آسمان کی نور ہے، اس سے کیا مراد ہے اور جس مثال سے سمجھایا گیا ہے اس سے کیا مقصد ہے؟ دیکھیں دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا، ایک نور ہے آسمان پر چمکتے ہوئے سورج کا بھی نور ہے، چاند کا بھی نور ہے، اب آگ جلا دیتے ہیں آگ کا بھی نور ہے، لیکن یہ بات کہ اللہ کی ذات زمین اور آسمان کا نور ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس پر مفسرین کرام نے بہت زیادہ بحثیں کی ہیں اور اس آیت کریمہ پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ لکھا، اور اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر لکھا، شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر لکھا، تمام مفسرین نے اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں اس آیت کریمہ پر کہ اللہ کے نور سے مراد کیا ہے، اللہ کا نور یہاں پر کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟
تو بھائی بہت زیادہ تفصیلات ہیں، لیکن میں مختصر سا آپ کو تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ دیکھیں ایک تفسیر جس کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اختیار کیا، فرمایا کہ نور سے مراد یہاں پر ہادی ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ ہادی ہے۔ ہادی کا فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے آسمان والوں کو اور زمین والوں کو، یعنی ہادی ہے، رہنمائی کرنے والا ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی، یہ مراد ہے اس سے۔ اور یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس کا معنی انہوں نے بھی اس کے قریب لیا۔ فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمانے والا ہے، اللہ کی ذات ہادی ہے۔ اور جو آگے مثال دی گئی ہے کہ بھائی فرمایا کہ پھر ایک چراغ ہے جو طاق کے اندر رکھا ہوا ہے، اور وہ طاق جو ہے نا شیشے کے اندر رکھا ہوا ہے، پھر اس کے اندر جو تیل لیا گیا وہ کتنی برکت والا ہے، کتنا روشن ہے، وہ ساری بات فرمایا کہ اس سے مومن کا دل مراد ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مومن کا دل مراد ہے، کہ اللہ کا نور ہے کائنات کے اندر، اور وہ نور ہر مسلمان، ہر ایمان والا اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، ہر مومن کے دل کے اندر نور ہوا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر جب قرآن اور حدیث کی روشنی پڑتی ہے تو یہ نور نالا نور ہو جاتا ہے، یہ روشنی بڑھتی رہتی ہے، پھر اس روشنی کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت والا نور ہے وہ مراد ہے۔ تو یہ بات بھی بہت قریب ہے سمجھنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ نور کا معنی یہاں پر منور ہے، کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ منور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ روشن کرنے والا ہے زمینوں اور آسمانوں کو۔ نور کا معنی کیا ہے؟ منور لیا گیا ہے۔ تو یہ معنی بھی ٹھیک ہے، یہ معنی بھی جتنی روشنیاں ہیں، جتنا کچھ ہے کائنات کے اندر، وہ سب اور سب اللہ کا نور ہے، اسی سے یہ ساری کائنات کے اندر سارے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ کائنات کا مالک اور موجد ہے وہ رب کیا ہے؟ اس کا پیدا کرنے والا ہے نا، موجد الہی ہے وہ، اس کائنات کا موجد ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس حساب سے بھی معنی لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ سب سے زیادہ آسان ترین معنی اور سمجھ کے زیادہ قریب ہے، میں نے آپ کو عرض کر دی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ نور جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے وہ ہادی ہے، وہ ہدایت کرتا ہے بندے کے دل کے اندر، پھر یہاں سے روشنی پھوٹتی ہے، اور اس کے اوپر جتنا قرآن حدیث کا جتنا عمل آتا رہتا ہے، جتنا علم آتا رہتا ہے، اس کی روشنی پھوٹتی رہتی ہے۔ پھر ایک بات اور ہے، اللہ تعالیٰ نے نا یہاں پر اس نور کی مثال کے ساتھ آگے فرمایا چراغ کی مثال دی ہے۔ سورج کی مثال نہیں دی، بہت بڑا چراغ ہے بھائی، بہت بڑا روشن ہے، سورج کی مثال دے دیتا اللہ تعالیٰ، چاند کی مثال دے دیتا۔ تو اس کا بعض حضرات نے فرمایا، دیکھو فرمایا کہ وہ جو نور ہے نا، وہ یہ جو سورج چاند ہے یہ زمین کو روشن کرنے والا ہے، لیکن یہاں پر نور ہدایت مراد ہے جو یہاں سے اٹھتا ہے اور اوپر جاتا ہے، یہاں سے اٹھتا ہے، اور نور ہدایت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو عطا فرمایا، خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے کامل درجے کا عطا فرمایا، پھر آپ کے وسیلے سے ہر مومن کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہاں پر جو میں نے آپ کو عرض کی نا کہ دل، کہ ہر مومن کا دل مراد ہے، یہ جو جس کے اندر نور جل رہا ہے، ہاں جی، یہ طاق کے اندر جو رکھا ہوا چراغ ہے، تو اس سے بعض رات نے فرمایا کہ اس سے خصوصاً نبی علیہ السلام کا دل مبارک مراد ہے۔ یہ بھی لے سکتے ہیں، عام مسلمانوں کا دل بھی لے سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کا بھی دل لے سکتے ہیں کہ جس کے اندر کامل درجے کا نور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اندر سب سے زیادہ، سب سے کامل درجے کا نور تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں ترجمہ تو ہو گیا بھائی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی اللہ کی ذات زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، ہاں جی، اور آگے فرمایا نا نور علی نور، کیا مطلب؟ جب نیچے بھی نور ہے اور اوپر سے بھی ہدایت کا نور آیا تو اور نور بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور جو یہ جو بیچ میں لفظ استعمال کیا ہے، فرمایا زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ اتنا صاف شفاف تیل ہے اگر اس کو آگ نہ بھی پہنچے تو یہ روشن ہو جائے۔ فرمایا یہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ کیا مطلب؟ اس بات کا مطلب تھوڑا سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ دیکھیں، باغ کا نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، باغ کا مشرق یا مغرب مراد ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کیا دیکھیں، جو چیز ایسی ہوتی ہے نا جہاں پر دھوپ دیر سے آتی ہے یا دیر سے پڑتی ہے یا جلدی چلی جاتی ہے، اس درخت کا تیل زیادہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور جو ایسی جگہ پر ہو نا، جو درخت کے جہاں پر صبح دھوپ لگے تو اس پر پڑے اور شام کو سورج غروب ہو تو اس وقت تک پڑتی رہے، اس کا تیل زیادہ اچھا ہوتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں نہ باغ کے دائیں طرف ہے نہ بائیں طرف ہے، درمیان میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، تو یہ ایسا یہ نور ایمان، نور ہدایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔